اورنگزیب عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ سے بات ہوئی تھی اس پروگرام سے پہلے بھی کہ موضوعات کا انتخاب اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے اور دلچسپ 2 موضوع آج ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, گفتگو کا آغاز کریں گے برین ٹیومرز کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں برین ٹیومر سے. جیسے آپ نے کہا, برین ٹیومرز بیسیکلی ایک جو برین ہے اس میں اگر ایب نارمل قسم کے سیلس آ جائیں, ایسے سیلس جو وہاں کے نہیں ہوں, جو اپنی ایب نارملٹی شو کریں, اور جو نارمل برین ہے اس کے بلڈ سپلائی, اس کی غذا اور اس کو لینا شروع کر دیں, دیٹ از دی برین ٹیومر. اور اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. جی مختلف اقسام میں اس میں یوزلی ہم 2 طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک بینائن اور ایک ہوتے ہیں میلیگننٹ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلو گروئنگ, ایک ہوتے ہیں فاسٹ جو میلیگننٹ ہوں. اس کے 2 طرح کے اقسام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی اگر دیکھا جائے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات اس کی مختلف ہوتی ہیں. موسٹ کامنلی تو یہ جینیٹیکلی ہوتے ہیں, لوگوں کے جینیٹکس میں ہوتا ہے ٹیومر ہونا. باقی کچھ انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگ جو اس طرح کی فیکٹریز یا اس طرح کے ورک میں انوالو ہوتے ہیں ان میں ہو سکتے ہیں. کچھ جو ہے پیسٹیسائڈس آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ ایشو ہے, جیسا کہ جو ہماری ویجیٹیبلس اور ان میں لگائے جاتے ہیں پیسٹیسائڈس, وہ بھی اس کا کاز ہو سکتے ہیں. باقی زیادہ تر انوائرمنٹل اور جینیٹک کاز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابتدائی علامات کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ جن سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کو ٹیومر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یوزلی پیشنٹ مختلف اسٹیجز میں پریزنٹ کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. یوزلی اگر پیشنٹس جن کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہوں, بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہوں, پہلے کوئی ایسی ہسٹری نہ رہی ہو, یا ہاتھ پاؤں کی کمزوری جو وقتاً فوقتاً بڑھتی جا رہی ہے جو پہلے نہ رہی ہو, اور اس کے علاوہ پیشنٹ کا ہوش کا لیول کم ہونا, وقت کے ساتھ اس میں کمی آنا, بے ہوشی رہنا, یہ عام علامات ہوتی ہیں ہمارے پاس مریضوں کے آنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ سے ضروری پوچھنا چاہیں گے کہ آیا اس کا ٹیومرز کا 100% علاج ممکن ہے؟ یہ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا. لوگ اکثر اس بارے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں, اور اس بارے میں ان کو بہت زیادہ غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ آیا ہم اس کا علاج کرائیں گے, کہیں ہمارا مریض اپاہج تو نہیں ہو جائے گا, کہیں ہمیں کچھ اور ایشو تو نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ جس اسٹیج پہ مریض آتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا اسٹیج ہے. یوزلی ہم میکسیمم سیف ڈیبلکنگ کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم ٹیومر کو نکالیں اور نارمل برین کو بچائیں, اور باقی جو حصہ بچتا ہے اس کے لیے ہم شعائیں تجویز کرتے ہیں کہ پیشنٹ اس کو شعائیں لگوائے. تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیومر 2 قسم کے ہوتے ہیں, بینائن اینڈ میلیگننٹ. تو اگر بینائن ہے تو پھر تو سروائیول بہت اچھا ہوتا ہے اس کا, پیشنٹ اپنی پوری زندگی تک ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ نہ ہو. جہاں میلیگننٹ کا تعلق ہے تو اس میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے اور میلیگننٹ ٹیومر کس قسم کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ٹیومر کی اگر ہم بات کریں تو آیا برین ٹیومر کا علاج صرف اور صرف سرجری ہی ہے؟ برین ٹیومر اگر 2 سینٹی میٹر تک کا ہے اور اس کا ہمیں پتا ہو, جیسے ہم ریڈیولوجیکلی اس کو ایکسس کر لیں کہ بھئی یہ کس قسم کا ہے, تو اس کے لیے ہم شعائیں بھی تجویز کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کی شعائیں ہیں کہ جو پیشنٹ لگوائے اور ٹیومر وہیں وقت کے ساتھ وتھ لانگ ڈیوریشن 2 سال 1.5 سال میں ختم ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اس کا علاج سرجری نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی ڈائگنوز کے متعلق اگر بات کی جائے تو ہم اس کی ہسٹری جو ہے وہ کس طرح سے, یعنی کن کن پیرامیٹر سے ہم جان سکتے ہیں؟
سب سے پہلے تو اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پیشنٹ کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں, اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ واقعہ اس کرائٹیریا پہ اترتا ہے جو ایک ٹیومر کے پیشنٹ میں ہے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, پیشنٹ میں ریسنٹ ہسٹری آف فٹس ہوگا, ہاتھ پاؤں کی کمزوری ہوگی, اس کا ہوش کا لیول کم ہوتا جائے گا, یا کبھی کبھی اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا کنٹرول کم ہوتا جاتا ہے. اب ان سب کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے پرائمری انویسٹیگیشن جو ہم کرواتے ہیں وہ ہے سی ٹی اسکین برین, یا اس کے بعد ہم جاتے ہیں سی ٹی اسکین برین کنٹراسٹ کی طرف. اگر اس میں ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وی گو فار ایم آر آئی برین کنٹراسٹ. تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں, اور اس میں بھی اگر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہو کہ آیا یہ برین ٹیومر ہے یا کوئی ایپسس ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ کی طرف اگر اس کو ہم کر رہے ہیں تو ایم آر اسپیکٹروسکوپی, مطلب مختلف قسم کے اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں پیشنٹ کے, تاکہ ہم اس کو پراپر طرح سے ڈائگنوز کر سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک بہت ضروری بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایک ٹرمینالوجی کا یوز کیا کہ سمپل سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اور کنٹراسٹ, تو بنیادی طور پر سر ان دونوں میں کیا میجر فرق آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر میں بالکل بیسک اس میں بات کروں تو سب سے پہلے تو جو سی ٹی اسکین ہے وہ ایک امیڈیٹ اویلیبلٹی ہے اس کی, ہمیں وہ ایکسس ہے کہ وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور اگر پیشنٹ کو کوئی بھی ایسے سمٹمس ہیں, کوئی بھی ایسی رسولی ہے, وہ اس میں فوراً آ جاتی ہے, تو ہو بھی اسی وقت ہی جاتا ہے, تو ایک ایکسس ہے اس کی طرف. ایم آر آئی کے لیے ایک تو پیشنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ گردوں کے لیے کہ گردے اس کے صحیح کام کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ کنٹراسٹ کے لیے جاتا ہے, تو تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے. اور لیکن اگر آپ ڈیٹیلڈ ہسٹری انویسٹیگیشن کہیں تو وہ کمپیریٹیولی ایم آر آئی ہے, اور انیشلی بس ہمیں سی ٹی اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ برین میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو اس کی سائز وغیرہ, سائٹ, لوکیشن, ان کا ہم زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جنہیں ٹیومر ڈائگنوز ہو چکا ہے لیکن اس کا وہ بر وقت علاج نہیں کرواتے, تو انہیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ جی ہاں, اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ٹیومر ڈائگنوز ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے اس ایریا میں یا تو وہ تعویذ وغیرہ یا اس طرح کی ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. بالکل, ٹیبوز مختلف ہمارے اس ایریاز میں ہیں, اسپیشلی سندھ, پنجاب, ایون اب پاکستان, انڈیا, پورے اس ریجنل جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یا اس کے پاس. ایکچولی وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نیورو سرجری اب اس طرح سے نہیں رہی, اب اس میں کافی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, اور لوگوں کو جب یہ ڈائگنوز ہو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, ان کو جو بھی ان کو پروسیجر سرجن بتاتا ہے یا ڈاکٹر ان کا کنسلٹنٹ بتاتا ہے اس کی طرف جانا چاہیے. آئیدر وہ سرجری ہے, آئیدر وہ بایوپسی ہے, کبھی کبھی ہمیں بایوپسی بھی کرنی پڑتی ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ شعاؤں سے ہی ٹھیک ہو جائے, تو وی گو فار بایوپسی, جس میں ہم صرف چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں, اس کو لیبورٹری بھیج دیتے ہیں, تو تاکہ ڈائگنوز ہو. اب جتنی وہ لیٹ کریں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو وقت کے ساتھ کمزوری آ رہی ہے مریض میں تو وہ بڑھتی جائے گی, اور جب ہم آپریشن کریں گے تو وہ ریکور نہیں ہوگی, وہ جہاں بیماری ہم نے چھوڑی ہے وہیں رکے گی. اور نقصانات سب سے بڑے یہ ہوتے ہیں, تو ہاتھ پاؤں کی کمزوری تو ہے ہی ہے, لیکن کبھی کبھی پیشنٹ کا پیشاب پاخانے کا کنٹرول بھی چلا جاتا ہے, جو نہ صرف پیشنٹ کے لیے ایک پرابلمٹک ہوتا ہے بلکہ ان کے اٹینڈنٹ کے لیے بھی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک لانگ ٹرم اس میں چلتے ہیں اور کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں میں اور بڑوں میں, یعنی جس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں, تو اگر ان دونوں میں کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ٹیومر سے سب سے زیادہ متاثر ہونے میں ریشو کن کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ برین ٹیومر مردوں میں ہی دیکھا گیا ہے, اور اگین اس کی وجوہات یہی ہیں کہ وہ فیلڈ میں زیادہ کام کرتے ہیں, جینیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں, تو اس کی وجہ سے میل زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, جیسے میننجوما وغیرہ اس طرح کے ٹیومر, گلیوما, وہ میل میں زیادہ دیکھے گئے. کچھ ٹیومر ایسے ہیں جو خصوصاً خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کے ہارمونل چینجز کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد خواتین آتی ہیں. کمپیریٹیولی بچوں میں ان دونوں کے ریشو سے کم ٹیومر ہوتے ہیں, لیکن ان کا پھر ایک اپنا وہ ہے, اور زیادہ تر ان کا علاج تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اور بچوں میں پوسٹیریور فوسا کے ٹیومرز زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کو ٹریٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی تو خیر ہمارے پاس ریڈیشنز ہیں, تو ماشاءاللہ اچھا اس کا ہو جاتا ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک نئی ٹیکنالوجی جسے سائبر نائف کہا جاتا ہے، بہت آج کل اس کا نام ہے، یعنی کچھ سالوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا گراف اوپر گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیومرز کے حوالے سے سائبر نائف ٹیکنالوجی کتنی افیکٹو ہے؟ جی سب سے پہلے تو اس میں مختلف ٹیکنالوجیز ہیں. آپ نے اچھا اس ٹاپک کو بھی لیا ہے کہ ہم سائبر نائف ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے بھی، اس سرجری کے لیے جانے کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے بایوپسی کرنی پڑتی ہے، برین بایوپسی، تاکہ پتہ چلے کہ آخر یہ چیز کیا ہے، کیونکہ مختلف ٹیومرز کے مختلف ریڈیشن دی جاتی ہے. آپ ہمیں ہر کسی کو ایک ہی ریڈیشن نہیں دے سکتے. تو ہمارے پاس پاکستان میں نہ صرف سائبر نائف بلکہ اسپیشل برین کے لیے جو ہے گاما نائف ریڈیشن بھی موجود ہے اور سینرجی بھی موجود ہے. تو لیکن وہ تھوڑا پرائیویٹ کی طرف ہے اور یہ تھوڑا گورنمنٹ کی طرف ہے، تو دونوں بہت ہی افیکٹو ٹریٹمنٹس ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ پریکاشنس کی اگر بات کی، یعنی پریکاشنری میجرز کی، تو کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اپنا کر ٹیومر سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی پراپر فیکٹر تو نہیں ہے. ہم کسی بھی پاپولیشن میں یہ ایسیس نہیں کر سکتے کہ بھئی اس میں یہ ٹیومرز ہوں گے یا اس پاپولیشن میں یہ ٹیومرز نہیں ہوں گے. یہ ایک نیچرل فنومینا ہے جو ہر ریجن میں ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ایسا پراپر اسکیل ہم نے نہیں بنایا، نہ کوئی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ، ہاں اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے، اکثر اس کی سی اے بریسٹ وغیرہ کی ہوتی ہے، فیملیز میں رن کرتی ہے، ایون برین ٹیومرز کی کچھ ایسی ہسٹری ہوتی ہے جو فیملی میں رن کرتی ہے، تو وہ اگین جینیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے. باقی ایسا کوئی پراپر اسکیل نہیں ہے جس پہ اس کو میجر کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکیل کے حوالے سے اگر بات آئی تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو آپ یہ ضرور بتائیے، کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم اس کے متعلق بھی، کہ جی سی ایس لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی سی ایس لیول جو ہے وہ گلاسوکوما اسکیل فل ٹرم ہے اس کا، اور اس پہ جو ہے ہم پیشنٹ کا ہوج کا لیول معلوم کرتے ہیں. یہ اسکیل نہ صرف ٹیومرز کے لیے بلکہ موسٹ کامنلی ہم عام طور پہ ٹراما کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں 1 سے 15 تک کا اسکور ہوتا ہے. 15 کا مطلب ہے بندہ فل ہوش میں ہے، پیشنٹ فل ہوش میں ہے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. اگر ان کو تھوڑی چوٹ لگتی ہے تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، 13 تک آ جاتا ہے. اگر کچھ زیادہ چوٹ ہے تو 10، اور اس سے زیادہ ہے تو 8 سے کم جی سی ایس جو ہے وہ سیویئر ہوتا ہے اور کریٹیکل ہوتا ہے. اور بالکل اگر کم سے کم ایک بالکل کر دیں ہم تو جی سی ایس 3 ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. تو اس کا جو پراپر ہے وہ ہوش کو لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ نہ صرف ہم ٹراما میں بلکہ ٹیومرز میں بھی اسیس کرتے ہیں. کچھ پیشنٹس جو لیٹ آتے ہیں تو ان کی ہم کرائٹیریا بناتے ہیں کہ اس کے ہوش کا لیول 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، تو اس کے حساب سے آؤٹ کم پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، اگر اسی میں ایک سوال اور جوڑا جائے کہ بیڈ ریڈن کی نوبت کب تک آتی ہے، یعنی کیا اسکیل ہوتا ہے نارملی؟ یوزلی جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو کہ 8 کے بعد جو ہے پیشنٹ اپنا ہوش کا لیول ہونا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ بیڈ ریڈن کنڈیشن کی طرف جاتا ہے. اور وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مڈ لائن شفٹ اس کا کتنا ہو رہا ہے، ٹیومر اپنا سائز کتنا بڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا تو نہیں کہ ٹیومر کے اندر کوئی بلیڈ ہوا ہو. تو یوزلی 8 از اے بیسک کٹ آف ویلیو جس کے بعد پیشنٹ پیچھے کی طرف یعنی ہاف اینڈ ہاف لائک اباؤٹ. ہاں بالکل. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ اب ہم بریک کی طرف جائیں گے تو جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک سوال جس کا آپ مختصر جواب دیں کہ برین ٹیومر ایک جان لیوا مرض بھی ہے؟ دیکھیں، بالکل جان لیوا ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس اسٹیج پہ ہمارے پاس رپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ فل جی سی ایس کے ساتھ آتا ہے اور تھوڑے بہت فٹس ہیں یا ہلکی پھلکی کمزوری ہے تو وہ بچ سکتا ہے. اگین پھر ہم اس کو میجر کرتے ہیں بینائن اور میلیگنینٹ کی طرف. اگر بینائن ہے تو اس کا آؤٹ کم کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے. میلیگنینٹ ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سے اسٹیج میں ہے، اسٹیج 1 2 3 4. اس حساب سے ہم اس کا آؤٹ کم اس پیشنٹ کو بھی بتاتے ہیں اور اس کی لائف کے بارے میں ایکسپیکٹ. آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی جو کہ آج کل جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے وچ از ڈی بی ایس، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق بتائیے کہ ڈی بی ایس کیا ہے. ڈی بی ایس ڈیپ برین اسٹیمولیشن بیسیکلی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو ابھی پاکستان میں آئی ہے. یہ ان مریضوں کے لیے ہے جو مختلف جو نیورولوجیکل ڈیزیزز میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے لیے بیسیکلی ایز اے پیس میکر کام کرتی ہے.
اور ان کو اس جو ہائی ڈوز میڈیکیشن لیتی ہیں ان سے ریلیف دیتی ہے یہ ڈیزیز سے. جی. اور ڈاکٹر صاحب ڈی بی ایس کے فوائد کے متعلق اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کے علاوہ کیا کیا فوائد ہیں؟ بیسیکلی میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سی ڈیزیزز ہیں جس میں یہ ہم یوز کرتے ہیں. موسٹ کامنلی جو ہمارے پاس پاکستان میں پارکنسنز ڈیزیز، لوگ اکثر جو ہے ہائی ڈوز میڈیکیشن لے لے کے بہت تنگ آ جاتے ہیں، اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. ڈسٹونیا میں یوز کیا جاتا ہے. اسینشیل ٹریمرس، اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ڈسٹونیا اور آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، ڈپریشن، ایپیلیپسی میں جو جن کو بار بار جھٹکے پڑتے ہیں اور مختلف کمبینیشن آف ڈرگز لینے کے باوجود ان کو ایپیلیپسی کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں. تو یہ اس کے فوائد بھی ہیں، یوزز بھی ہیں، اور ڈیزیز جس میں ہم ان کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب سکسیس ریشیو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈی بی ایس کا سکسیس ریشیو کتنا ہے؟ الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان میں تقریباً 3-4 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا NMI میں، نیورو اسپائنل کینسر کیئر انسٹیٹیوٹ میں، اور پروفیسر عبدالستار ہاشم صاحب اس کے ہیڈ ہیں. اور اپ ٹو ڈیٹ ہم 25 کیسز کر چکے ہیں، اور کسی میں کوئی ایسی کمپلیکیشن ایٹ لیسٹ ہمارے سینٹر میں تو ایسی نہیں آئی. مائنر آتی ہیں لیکن ہم ان کی سیٹنگ کر لیتے ہیں، دیٹس فائن. لیکن کوئی ایسی میجر ہم بولیں کوئی جان لیوا یا کوئی انسیٹسفیکشن ہو پیشنٹ کو، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ آپ سے انتہائی اہم سوال یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ NMI کے علاوہ بھی یہ کہیں دستیاب ہے پورے کراچی؟ نہیں، پورے کراچی میں، پورے سندھ میں بھی نہیں. یہ پروسیجر NMI میں ہی اسٹارٹ ہوا تھا وتھ اس پہ پوری ٹیم ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہیڈ کرتے ہیں نیورو سرجن، اس کے ساتھ ان کی ٹیم میں نیورولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ایک پوری ٹیم بنتی ہے. پیشنٹ کی پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پراپر پیشنٹ سلیکشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا جاتا ہے. تو ابھی تک تو سندھ میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں 2 ہی سینٹرز ہیں جو یہ پرفارم کرتے ہیں، ان میں سے ایک NMI ہے. زبردست. اور ڈاکٹر صاحب اگر نقصانات کی بات کی جائے یا ایک پریکاشنری میجرز کی بات کی جائے تو کیا کچھ نقصانات بھی ہیں ڈی بی ایس کے؟ ڈی بی ایس کے دیکھیں، سب سے پہلے تو پیشنٹ سلیکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر پیشنٹ سلیکٹ نہ کیا جائے پراپرلی تو نقصانات ہی ہیں، اور اسی لیے ہم جو ہے وہ ایک بالکل پراپر طریقے سے نیورولوجسٹ سے ایگزامینیشن کروا کے، نیورو سرجن اور سائیکیٹرسٹ سے، تاکہ مختلف ڈیزیزز جو ہیں یا مختلف ایشوز جو ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے. اس کے بعد ہی پیشنٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک پوری سلیکشن کرائٹیریا ہوتی ہے. جب پیشنٹ اس کرائٹیریا پہ آتا ہے تو ہی ہم پیشنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کمپلیکیشنز نہ ہوں، لیکن اگر پیشنٹ امپراپرلی سلیکٹ ہو تو پھر تو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ٹریٹمنٹ اثر ہی نہ کرے، جیسے برین میں بلیڈ ہو جائے، تو اس طرح کے، یا پیشنٹ کی بول چال بند ہو جائے، یا ہاتھ پاؤں کی کمزوری ہو جائے. اس طرح سے مختلف ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اگین آل دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے سلیکٹ کیسے کیا ہے پیشنٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی اہم سوال اور بھی کہ کیا ڈی بی ایس ایک مہنگا علاج ہے؟ بالکل، ڈی بی ایس ایک مہنگا علاج ہے، اور اس میں پیشنٹ کے اچھے خاصی وہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. اگر کوئی ڈیپ برین اسٹیمولیشن افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم NMI میں تھلیموٹومی ایک پروسیجر ہے، ریجننگ ہوتی ہے، اس کو بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے پیشنٹ کی اپنی سلیکشن پہ ہوتا ہے. لیکن اگین اگر پیشنٹ میں افورڈیبلٹی ہے تو ڈی بی ایس از اے ویری گڈ پروسیجر جو پیشنٹ کو ریلیف دیتا ہے اس کی بیماری کے سمٹمس. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ ایک سوال آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کہ نیورو سرجری کے ہی شعبے کا انتخاب کیوں کیا سر؟ ایکچولی نیورو سرجری سب سے پہلے تو ایک مشکل فیلڈ ہے، اور مجھے بھی تھوڑا شوق تھا ڈائنامک رہنے کا. تو ایک ڈائنامک فیلڈ ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا، اور الحمدللہ میں اپنی فیلڈ کو کافی انجوائے کرتا ہوں، اور بہت کیئر دینی پڑتی ہے پیشنٹ کو، بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے پیشنٹ کے لیے. تو اس وجہ سے میں نے ایز اے ڈائنامک پرسنالٹی میں نے سوچا کہ کچھ ایسی فیلڈ لی جائے جس پہ بندہ تھوڑا ایکٹیو رہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک چیز جو کہ نارملی کچھ پیشنٹس جو ہیں جو کہ نیورو سرجری کے بعد یا پھر ایکسیڈنٹل کوئی نیورو ڈس آرڈر ہو تو اس میں بھی یوز کرتے ہیں زیادہ تر، وچ از شنٹ.
تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا بیسکلی یوز کیا ہے. وی پی شنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے دماغ کے اندر پانی بھر جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, انفیکشن کی وجہ سے, ٹیومر کی وجہ سے, ٹراما کی وجہ سے. ٹراما کے بعد تو ایک تقریباً 400 ml تک کا پانی دماغ میں ڈیلی بنتا ہے اور اتنا ہی ایبزارب ہوتا ہے ایرتھنوئڈ گرینولیشنز کے تھرو. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی ایبزارپشن بند ہو جائے تو دماغ میں پانی اکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں سے راستہ چاہیے. تو موسٹ کامن جو پروسیجر ہمارے پاس یہاں ہوتے ہیں وہ ہے وی پی شنٹ, جس کے تھرو ہم دماغ کے اس پانی کو جو ایکسس بن رہا ہے اس کو ہم راستہ دیتے ہیں کہ وہ دماغ کے تھرو پیٹ کی طرف جائے. اس کے علاوہ اگر پیٹ ایبزارب نہ کر سکے تو وی اے شنٹ بھی کیا جاتا ہے, جس میں ہم وینٹریکولو فیشل وین ہوتی ہے اس میں شنٹ کو ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح وی اے شنٹ کہا جاتا ہے, وینٹریکولو آرٹیریل پروسیجر, اس کو بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ چلیں گے ہمارے پرانے موضوع کی طرف, وجس ٹیومر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے کریئر میں یعنی کچھ ایسے بھی مریض آئے ہیں ڈیورنگ سرجری کہ جنہیں ایک سے زیادہ ٹیومرز ہیں؟ ایک سے زیادہ ٹیومر بالکل ہو سکتے ہیں. وہ مختلف سنڈرومز ہوتے ہیں, جیسے کہ NF1, NF2 اس طرح کے مختلف ہوتے ہیں یا میٹس ہوتے ہیں. اس میں پیشنٹس کو جو ہے ایک سے زائد ٹیومرز ہو سکتے ہیں. اس میں پھر ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا ٹیومر ہے جو پیشنٹ کی لائف مشکل کر رہا ہے اور اس پہ اتنا پریشر ڈال رہا ہے کہ پیشنٹ اپنے ہوش میں نہیں ہو رہا یا فٹس پڑ رہے ہیں, تو پھر اسی کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نارملی پیشنٹس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ کوئی گٹھلی تو محسوس ہو رہی ہے یا کوئی حصہ یہاں سے ایون لٹک رہا ہے, اتنا زیادہ یعنی گچھا ٹائپ کوئی بن جاتا ہے. لیکن نارملی کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جس میں پین نہیں ہو رہا. تو آیا کہ ایسے بھی ٹیومرز ہوتے ہیں کہ جو پین پروڈیوس نہیں کرتے لیکن ہوتے ٹیومرز ہیں؟ اسکن کے باہر جو ہے ایسے عام طور پہ جن کو وہ لگتے ہیں وہ یوزلی لیکوما ہوتے ہیں اور وہ فیٹ اکومولیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ, اور اس کو پھر ایگزامن کیا جاتا ہے موسٹ کامنلی. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ برین ٹیومر پین نہ کروائے, اور اس طرح کی سویلنگس لانگ ٹائم تک وہاں رہتی ہیں تو وہ لائکوما ہوتا ہے. کچھ ایسے ٹیومرز ہوتے ہیں جو بون انوالو کرتے ہیں اور بون کے باہر آتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ہمیں سی ٹی اسکین وغیرہ کروا کے ان کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ آیا واقعی ٹیومر ہے یا باہر سے صرف ایک عام سویلنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کہ یہ سوال تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ یہ ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے, تو وہ مریض کے جو الکوہولک ایڈکٹڈ ہیں یا وہ جو ٹوبیکو ٹیکنگ ہیں یعنی کہ سگریٹ پینے والے اور الکوہولک ڈرنکس لینے والے, تو آیا کہ ٹیومر کے جو پیشنٹس ہیں اگر پھر بھی وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو انہیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں جو ایڈکشن میں انوالو ہیں اور اسموکنگ وغیرہ میں, ان کو لیٹ اسٹیج جو ہے ہو سکتا ہے کہ لنگ کینسر وغیرہ ہو, اور پھر وہ چیز میٹس کی طرف چلی جاتی ہے کہ لنگ سے ایک ٹیومر جو ہے وہ برین کی طرف وایا بلڈ چلا جاتا ہے. تو تب تک تو پہرا کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے, اور ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو چین اسموکرس ہوتے ہیں, ڈرنکرس ہوتے ہیں, اور پھر ان کے لیور لنگس وغیرہ انوالو ہو جاتے ہیں, برین انوالو ہو جاتے ہیں. تو تب تک کافی لیٹ اسٹیج میں وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. تو انسان کو شروع سے ہی, خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, تو بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی وہ احتیاط کریں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ ان کو اس طرح کے ایشوز فیس نہ کرنے پڑے. خاص طور پہ ان کی فیملی بہت سفر کرتی ہے ان اسٹیج. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اب فی الحال ہم چونکہ اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام اگر دیں. خاص پیغام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ خدا نخواستہ کسی بھی نیورولوجیکل ایشو میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو کنسرن ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کو بتائی جائے اسی کو آپ فالو کریں, اور بار بار ڈاکٹر چینج کرنا یا ٹریٹمنٹ نہ لینا اس سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں. اکثر پیشنٹ ہاف میڈیکیشن لے کے اور پھر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں کے پاس گئے تھے فائدہ نہیں ہوا. تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو پراپر میڈیکیشن لیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی خدا نخواست کوئی ایشو ہو تو بالکل آپ ڈاکٹر کو کنسرن کریں اور ویٹ نہ کیا کریں. تھینک یو. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور